میں کہتا ہوں یہ روایت جو تو یزید کو بچانے کے لیے پیش کرتا ہے، یہ روایت ہی یزید کو پھنسانے کے لیے کافی ہے۔ قاتل معلوم ہے، اور سب سے بڑا ظلم دیکھو، جب کہتے ہیں نا کہ یزید نے حسین کے قاتلوں کو سزا نہیں دی، جو سلے پاٹے منہ دے نال کہن گے حضرت علی نے بھی عثمان دے قاتلوں کو سزا نہیں دیتی۔ جب یہ منہ سے بات نکالیں اسی وقت کہیں لا یبغضک الا منافق، حضرت علی کی واضح اور صریح توہین اور گستاخی ہے، تیرے سینے کے اندر ایمان نہیں ہے، نفاق۔ اور میں اس ویڈیو کی توسط سے عمر صدیق صاحب سے، جو کہ بہت کہتے ہیں کہ جناب ہم حق بیان کرتے ہیں، ہم حق کے علاوہ کچھ بیان نہیں کرتے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ عمر صدیق صاحب، جو اصول آپ نے کسی دوسرے کو رافضی یا نیم رافضی ڈکلیئر کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں، انہی اصولوں پہ آپ اپنے بابا جی کو بھی رکھ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سب کو رافضی کریں بلکہ کافر ڈکلیئر کر دیں، ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جن اصولوں پہ دوسروں کو رافضی کہہ رہے ہیں اس اصول پہ اپنے کو بھی کر دیں۔ لیکن آپ یہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ فرقے کے نمائندے ہیں، آپ کوئی اسلام کے نمائندے تو نہیں ہیں، آپ اہل حدیث مسلک کے نمائندے ہیں۔ اگر آپ اسلام کے نمائندے ہوتے اور قرآن و سنت کو صحیح طور پہ آپ پڑھتے تو یقیناً آپ یہ بات کر سکتے تھے، یہ کام کر سکتے تھے، لیکن اب آپ نہیں کریں گے۔ آپ کی ایک ویڈیو آئی جس کے اندر آپ کہتے ہیں جناب اے پاٹے منہ نال ناسبی کہہ دیندے ہیں کہ جناب اگر یزید نے بدلہ نہیں لیا حسین دے قاتلاں دا تے علی نے کیڑا لے لیا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آپ کے نزدیک یہ نسب کی علامت ہے۔ لیکن وہی جب ہم نے آپ کو عبارت بھیجی حافظ صلاح الدین یوسف کی کہ اس ناسبی نے بھی یہی بات کی ہے، تب آپ نے اس کو ناسبی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں جناب نہیں، صلاح الدین یوسف صاحب تو مفسر قرآن ہیں اور ان کے بارے میں تو یہ بات ہی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علامہ مولانا صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کو ناسبی اور یزیدی کہنا، میں اللہ تبارک و تعالی سے پناہ پکڑتا ہوں ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہنے سے، اگرچہ ہم ان کی تحقیق سے متفق نہیں، لیکن انہوں نے اس موضوع پر دونوں چیزوں کو نقل کر دیا ہے۔ ان کی کتاب جو سانحہ کربلا کے بارے میں ہے، بڑے عدل سے انہوں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے موقف کو نقل کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کی دیانت ہے، اور اس میں جو بھی ان کا موقف تھا نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالی مجتہد کو اجر عطا کرتا ہے۔ علماء کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو جناب آپ اپنا پیمانہ تو ایک رکھیں، یہی پیمانہ رکھ لیں کہ جناب یہی نسب کا چلے جی، مولوی اسحاق صاحب بھی رافضی، انجینئر محمد علی مرزا رافضی، سارے رافضی، سارے کافر غیر مسلم، اپنے بابا جی کو بھی تو کچھ کر لیں، وہاں پہ آپ لوگ ایسی بات نہیں کریں گے۔ اچھا، ابو الغادیہ جن کو حافظ زبیر علی زئی صاحب جو ہے وہ کہہ گئے ہیں کہ وہی عمار ابن یاسر کے قاتل ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں صحیح بخاری، تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے، حضرت علی نہیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح، یہ غلط ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے، اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا، ابو الغادیہ شامی، امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ۔ تو ابو الغادیہ جو ہے، ہمیں تو چلو عربی کی غلطی لگ سکتی ہے، ہم تو جاہل لوگ ہیں، آپ کے استاد صاحب، آپ کے فرقے کے بہت بڑے استاد جو ہیں، محدث جو ہیں، وہ کہہ گئے کہ جناب ابو غادیہ جو ہیں صحابی، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہی کوئی بات دوسرا کر دے رافضی تو لگائیں فتویٰ، وہاں آپ کا بھی لگائیں گے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، اچھا پھر دوسرا کوئی کہیں گے نا تمہیں عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے، تسی جاہل ہو، پھر اس کا مطلب بھائی جان اسی تے جاہل ہیں یا تواڈے بابے ساڈے تو وڈے جاہل نے، مطلب اتنا پڑھ کے بھی اگر حافظ زبیر زئی کو اتنا ہی نہیں پتہ لگا کہ ابو غادیہ جو ہیں وہ عمار ابن یاسر کے قاتل ہیں یا نہیں ہیں، جن کو ابو یحییٰ نور پوری صاحب صاف بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر بھائی جتھے باقی جاواں گے اسی بھی اتھے ہی جاواں گے۔
لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ چونکہ فرقے کے نمائندہ اس لیے آپ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو صلاح الدین یوسف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جناب حسین کے ساتھ علیہ السلام لگانا جو ہے وہ یہ شیعت کی علامت ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے امام بخاری تو سب سے پہلے شیعہ ہو گئے نا، اور امام ابو داؤد بھی شیعہ ہو گئے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگایا۔ تو اب آپ ان کے اوپر کبھی کوئی فتوی نہیں لگائیں کیونکہ یہ آپ کے مسلک کے، حالانکہ پتہ آپ کو ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا دو نمبریاں کر رہے ہیں۔ ابو یحییٰ نور پوری کے حوالے سے آپ نے جو ویڈیو ایک جذبات میں آ کے بنا دی، اس کے بعد آپ نے یو ٹرن لے لیا، آپ کو پتہ ہے کہ اندر سے بات کیا ہے، کہ یہ پکے ناسبی ہیں، لیکن آپ کبھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے فرقے کا اتنا آپ پہ پریشر ہے، آپ کبھی حق بات کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے وہ جیسے سید مودودی نے کہا تھا نا کہ فرقہ پرست کبھی حق پرست نہیں ہوسکتا، وہ ہر حالت میں اپنے بابا جی کو بچائے گا، اپنے فرقے کو بچائے گا، چاہے اس بیچارہ وہ اندر سے کڑ کے مر جائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حق بات کہنے کی توفیق